أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کو صاحب مشکات نے امام بہقی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ واحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بس اللہ کے نزدیک مخلوق میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے کنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عربی لغت کے اعتبار سے عیال اس شخص ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی ذمہ داری کسی شخص پر لازم ہو۔ اہل و عیال کے معاش کے معنی معاشی کفالت کرنا ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے اسلام کی ایسی تعلیم دی ہے کہ ساری مخلوق کو ایک ہی خاندان سے تعبیر کیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے انسان اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اقربا کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، ایسے ہی ان کو اپنا سمجھتا ہے، اس کو چاہیے کہ ساری مخلوق کو اپنا سمجھے، سب کی خیرخواہی، سب کا نفع اس کے سامنے ملحوظ ہو۔ جب انسان اس انداز سے اسلام کی تعلیم پر عمل کرے گا تو ساری انسانیت آپس میں محبت والی زندگی گزارے گی۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم اور ایک آدمی کی طرح قرار دیا کہ اگر اس کی ایک آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کے عوض سارا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا، بے چین رہتا۔ تو لہٰذا جب انسان سب کو اپنا سمجھے گا اور سب کے دکھ درد میں شریک ہوگا، ان کی ہمدردی اس کے دل میں ہوگی، تو اس میں نہ صرف آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوگی بلکہ اسلام کا آفاقی پیغام ساری دنیا میں سلامتی اور خیرخواہی کے طور پر ابھرے گا، جو اسلام کی حقیقت ہے۔ یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ باقی اسلام کے بارے میں اگر کسی شخص کا اپنا عمل برا کم ہے، وہ اپنے عمل میں کمزور ہے، تو اس میں اسلام کی کمی نہیں، اس شخص کا ذاتی فعل ایسا ہے جس نے اسلام کی تعلیمات پر حقیقی عمل نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔